اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی دیا جاتا ہے، لیکن یہ ماہ رمضان کا روزہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی بندگی ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی نیکی مقرر نہیں فرمایا، بلکہ براہ راست اللہ نے ماہ رمضان کے روزوں کو اپنی طرف منسوخ فرمایا۔ اور رب کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی بندہ میری رضا حاصل کرنے کے لیے، میرا قرب پانے کے لیے، مجھ سے قریب ہونے کے لیے، میری رحمت حاصل کرنے کے لیے، میری مغفرت کا تحفہ حاصل کرنے کے لیے، نجات کا پروانہ عطا لینے کے لیے، اگر میری رضا کے لیے کوئی بھی بندہ میری رضا کے خاطر اگر ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو میں صرف اسے نیکی ہی نہیں عطا فرماتا ہوں، بلکہ اس نیکی کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ خود اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر عمل کے بدلے میں اللہ نے نیکی مقرر کیا ہے، لیکن ماہ رمضان کے روزے کے بدلے میں اللہ نے نیکی مقرر نہیں فرمایا۔ رب فرماتا ہے بندہ تو میرے لیے روزہ رکھ، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا قرب تجھے اتنا عطا ہو جائے گا، اتنا دیا قرب مل جائے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا تو ہو جائے گا اور تو اپنے رب کا ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ یہ ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت ہے مسلمان۔ حضرت داؤد الطائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ماہ رمضان ہے، ایک دن میں ماہ رمضان کی عبادت کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ جو ہی نیند کا غلبہ آیا اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت پہنچ گیا، جنت کے باب و بہار میں ٹہل رہا ہوں، وہاں کی فضائیں، خوشگوار موسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمتیں و برکتیں دیکھ کر بے ساختہ۔ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے جنت میں ایک نہر کے کنارے پہنچ گیا، اور وہاں کا جو پانی تھا دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، اتنا عزیز اور اتنا لذیذ پانی۔ حضرت داؤد الطائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور اس نہر کے کنارے میں جو کٹورے تھے پانی پینے کے وہ یاقوت کے بنے ہوئے تھے، سرخ یاقوت سے بنا ہوا وہ کٹورا ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے یہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور وہاں پر جنت کی حوریں تھی، وہ حسین و جمیل حوریں، اللہ اکبر۔ جب میں نے ان حوروں کو دیکھا ان کا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا، اتنے حسین و جمیل تھے۔ جب میری زبان سے یہ کلمات نکلے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سنتے ہی وہ حوریں بھی یہ کلمہ پڑھنے لگی اور اپنی زبان سے یہ کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قربان جاؤ۔ وہ حوریں کہنے لگی میں تو ان کے لیے بنایا گیا ہوں یا میں ان کی خدمت کے لیے ہوں جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکاتا ہے، عزیز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کی خدمت کے لیے مجھے بنایا ہے۔ اور وہ حوریں رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی تھی، مولا اے میرے پروردگار اپنے بندوں میں سے وہ بندہ مجھے عطا کر جو تیری رضا کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، جو تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان میں عبادت پر عبادت کرتا ہے، بندگی پر بندگی کرتا ہے، تیری بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکاتا ہے، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، رو رو کر تجھے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ مولا مجھے ان کی جو ہے میزبانی کرنے کا موقع نصیب عطا فرما۔ یہ ہو رہے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں جنت اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، ایک اعلیٰ نعمت ہے جو اللہ نے اپنے مومن
بندوں کے لیے بنایا ہے۔ مسلمانوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو یہ ایسی مخفی اور پوشیدہ عبادت ہے جس کا تعلق براہ راست بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اگر نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے دنیا والا دیکھ کر کے کہے کیونکہ اس نماز میں اس عبادت میں ریا کا امکان ہے، دیکھنے والا دیکھ کر کے کہہ سکتا ہے ریا کاری ہے، اس لیے نماز پڑھنا ہے تاکہ دنیا والا دیکھ کر کہے کہ بڑا نمازی ہے۔ کوئی آدمی اگر حج پر حج کرے، عمرہ پر عمرہ کرے، دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ ریا کا امکان ہے، ہو سکتا ہو، اس لیے وہ حج پر حج کر رہے ہیں، عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں تاکہ دنیا والا دیکھ کر کہے میں بڑا حاجی ہوں۔ قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ریا کا امکان ہے تاکہ دنیا والا دیکھ کر کے کہے کتنا اچھا بندہ ہے۔ صبح دیکھو تو رب کے کلام میں لگا ہوا رہتا ہے، شام دیکھو تو رب کے کلام میں لگا ہوا رہتا ہے، کیونکہ ان ساری عبادتوں میں ریا ہے، ریا کا امکان ظاہر ہوتا ہے، ریا اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی ساری عبادتوں میں ماہ رمضان کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے اور یہ ایسا یہ مخفی عبادت ہے جس کے اندر ریا کا کوئی امکان ہی نہیں، صرف بندہ ہی جانتا ہے کہ رب کے لیے انہوں نے کیا کیا اور رب ہی جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کیا حاصل کیا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، ایسی عبادت کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ کیونکہ اس عبادت کے ذریعے سے بندے کو رب کا دیدار نصیب ہوتا، رب کا جلوہ نصیب ہوتا۔ کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس لیے ساری عبادتوں کو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو تو اس کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ اپنی عبادت کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے اول تاخیر مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں درود کا گلدستہ پیش کریں، کیونکہ درود کے ذریعے سے جب رب کی بارگاہ میں ہماری عبادتیں جائیں گی نا، اگرچہ عبادتوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ آپ روایتوں میں سنتے ہیں، میں علماء کرام سے بار بار سنتے ہیں، ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد، پورا سال وہ مسجد میں نہیں آتا تھا، اور اب بھی آپ دیکھتے ہوں گے کتنے نئے نئے چہرے مسجدوں میں نظر آتے ہیں، کبھی نہیں آتے، لیکن ان چہروں کو دیکھ کر کبھی اس کے اوپر انگلی مت اٹھانا، کیونکہ ہر چھوٹا عمل ہم چھوٹا عمل سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کسی ہم چھوٹی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کر بیٹھتے ہیں۔ وہ محمد نامی شخص، ان کی عادت تھی جب بھی ماہ رمضان آتا تھا اپنی پاکی کا خیال کرتا، بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لباس زیر تن فرماتا اور کمر بستہ ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، پورا مہینہ عبادتوں میں لگا رہتا۔ لوگ اس سے پوچھتے، اس سے کہتے آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کبھی تو میں نے آپ کو مسجد میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، رب کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جو ہی ماہ رمضان آتا آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عبادت پر عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، تسبیح و تحلیل کرتے، ذکر و اذکار کرتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جو معاملہ جو عمل آپ ماہ رمضان میں کرتے ہیں، کاش اگر مکمل پورے 12 مہینہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو وہ شخص کیا جواب دیتا ہے معلوم؟ انہوں نے کہا اے میرے عزیز، اے میرے دوست، میں اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ ہر مہینہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہر مہینے کو اللہ ہی نے پیدا کیا، چاہے محرم سے لے کر ذی الحج تک ہر مہینہ رب کا ہے، لیکن کسی بھی مہینے کو رب نے اپنا مہینہ نہیں کہا ہے، لیکن ماہ رمضان یہ اکیلا وہ مہینہ ہے جس کو رب نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں رب کی رحمتیں وسعتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، رب کی رحمتوں کا کوئی اندازہ نہیں، مغفرت کا پروانہ ہر گھڑی رب کی طرف سے بندوں کو عطا کیا جاتا، ہر گھڑی رب کی طرف سے بندوں کو جو ہے مغفرت کا تحفہ عطا کیا جاتا ہے۔ میں اسی غرض سے اس مہینے میں یہ کوشش کرتا ہوں اور اس مہینے میں کمر بستہ ہو کر رب کی عبادت کرتا ہوں، کیا پتا یہی میرا ٹوٹا پھوٹا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اسی ٹوٹے پھوٹے
ان کا یہ دستور چلتا رہا. بالآخر ایک دن موت آنی ہے، سب کو اس دنیا سے جانا. جب اس کا انتقال ہو گیا، یہ دنیا سے چلے گئی، اس کے پڑوس والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس سے پوچھنے لگا ما فعل اللہ بکا یا محمد، اے محمد تیرے ساتھ تیرے رب نے کیسا معاملہ فرمایا، کیسا برتاؤ کیا. اس شخص نے کہا اے میرے عزیز دوست، رب تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی ادب و احترام، اس کی تعظیم کی برکت سے اور اس ماہ رمضان کی عظمتوں برکتوں کے تحفے اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور جنت میں مجھے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. اس واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ رب کتنا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. رب کی کریمی کتنی بڑی ہے، رب کی رحیمی کتنی بڑی ہے. رب جب بخشنے میں آئے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بھی یہ بندہ کتنا بڑا گنہگار ہے. ہر چھوٹے عمل پر رب چاہے اپنی مشیت کے مطابق اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے. اس واقعہ سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیں کہ 11 مہینہ ہم بیٹھ کے رہیں صرف ماہ رمضان میں ہی عبادت کر لیں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے رب کی مغفرت اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے اس سے اور زیادہ کیا چاہیے. نہیں میرے بزرگوں دوستوں، وہ رب کی مشیت میں ہے. رب جسے چاہے معاف فرما دے اور رب جسے چاہے اپنی گرفت میں لے. اس لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو یہ سوچ کر نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم اس کو کریں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا، ہمیں کتنا ثواب ملے گا. اب سمجھ لیجیے ہم بیٹھے یہاں بیٹھے صرف اللہ کے ذکر میں کچھ بھی نہیں، زبان سے ہم نے صرف اتنا کلمہ نکالا سبحان اللہ. کتنا چھوٹا جملہ، کتنا چھوٹا جملہ. ہم نے کہا الحمدللہ، کتنا چھوٹا جملہ. ہم نے کہا اللہ اکبر، کتنا چھوٹا جملہ. اس چھوٹے جملے کو چھوٹا عمل سمجھ کر کے ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا پتا اسی چھوٹے عمل کے اندر اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہو، اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہو اور اسی عمل کے ذریعے سے رب ہماری مغفرت فرما. ایک انسان ہر گناہ سے بچتا، ہر خطا سے بچتا، لیکن کسی ایک گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر بیٹھتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرما دیتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت جو ہے اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ہر عبادت کو رب کی رضا کے خاطر بخوشی کرتا تھا، لیکن ہر گناہ سے وہ بچتا تھا. ایک دن اس سے کیا ہو گیا، اپنے ہمسایہ چھوٹا سا ایک ٹن کا سمجھ لیجیے، ٹن کا جس کو ہم لوگ دانت کا خلال کرتے ہیں نا، کھانا وانا کھانے کے بعد گوشت اٹک جائے، کوئی سالن اٹک جائے، کوئی شوربہ دار چیز اٹک جائے تو اس خلال کے ذریعے سے ہم دانت سے اس چیز کو نکالتے ہیں. وہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ہمسایہ سے بغیر اجازت کے اس کی خلال کو میں نے استعمال کر لیا تھا، خلال کو میں نے استعمال کر لیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک خلال کی وجہ سے میری گرفت فرما لی اور جنت جانے سے مجھے روک لیا. ساری عبادتیں میری رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اللہ کی بارگاہ میں عاجز و انکساری، رونا دھونا سب قبول ہے. لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسے روک لیں، کیونکہ انہوں نے میرے بندے کا ایک جو ہے کام بغیر اجازت کر لیا، جس کو حقوق العباد کہا جاتا. اللہ اپنے حق کو چاہے تو اپنی رضا سے جو ہے معاف فرما دے. نماز یہ اللہ کا حق ہے، روزہ یہ اللہ کا حق ہے، زکات حج یہ اللہ کا حق ہے. لیکن اگر بندے کے اوپر کسی کا کوئی حق رہتا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا. اس لیے حقوق العباد کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ والدین کا ہمارے اوپر کوئی حق رہ گیا، شوہر ہونے کی حیثیت سے ہم پر بیوی کا کوئی حق رہ گیا، باپ ہونے کی حیثیت سے ہم پر ہماری اولاد کا کوئی حق رہ گیا. یہ ساری چیزیں ہیں مسلمانوں، ان چیزوں
کا ہمیں خیال رکھ کر پھر رب کی بارگاہ میں عبادت کرنی چاہیے۔ جب بندہ حقوق العباد کو ادا کرنے کے بعد پھر حقوق اللہ کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری ہوتا ہے، دیتا ہے، تو پھر تب تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ان ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، یہ ماہ رمضان ہمیں بہت ساری نعمتیں دینے کے لیے آیا ہے، اس کا ہم ادب احترام کریں اور ادب احترام کے ساتھ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کمر بستہ ہو کر رات و دن جو کچھ بھی ہمیں وقت ملے اس میں رب کی رضا کے لیے ہم عبادتیں کریں، اس امید کے ساتھ کہ اس ماہ رمضان کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے مالک مولا کا سزا بندہ نوازا، تیری توفیق سے ہم سب نے مل کر نماز عشاء نماز تراویح ادا کی۔ مالک مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اے میرے مالک ہے میرے خالق، اپنے حبیب کے صدقے تیری مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے آج کے اس مبارک روزے کو رکھا، اپنی بارگاہ میں تو قبول و مقبول عطا فرما۔ اے مالک مولا، اس ماہ رمضان کی رحمتوں عظمتوں برکتوں کے ذخیر ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف عطا فرما، ہم سب کے درجات میں بلندی عطا فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو ماہ رمضان میں جمعہ کے دن روزے کی حالت میں موت نصیب عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو ماہ رمضان میں جمعہ کے دن روزے کی حالت میں موت نصیب عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کے والدین کی عمر میں طویل برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ تعدیل ہم پر قائم و دائم عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے والدین سے اگر کسی طرح کو کوئی خطا غلطی ہو گئی ہے تو اس ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے والدین کی تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف عطا فرما، ان کے درجات کو بلند عطا فرما، ان کو صحت یابی عطا فرما، طاقت و توانائی عطا فرما، جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ معمون عطا فرما۔ اے میرے رب، اے میرے خالق، جن کے والدین تیری بارگاہ میں رجوع ہو چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما، ان کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب نار سے محفوظ معمون عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا نصیب عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کے دل میں تو اپنا خوف عطا فرما، تیرے پیارے نبی کی سچی محبت نصیب عطا فرما۔ کل قیامت کے دن آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ خدایا بخت بنی فاطمہ کے بطولی ما بنی فاطمہ، اگر دعوت مرد کنی ورقبول من و دست دعوانی علی رسول، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحمد لا الہ الا اللہ محمد رسول